بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحتیں کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے آسانی طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دی، انہیں اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ انہیں مقدس، محترم اور بزرگان ہستیوں میں نہایت ہی مطرب نام دیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشغول رہا ہے۔ خواتین حضرات معرفت صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن مرغز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چہوتی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چہوتی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئے، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ آپ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی میں اپنے خالق حقیقی کے علاوہ وہ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بن گئی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے آئے گی۔ تم امیر بصری کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصری ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام بھیجنے والوں کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصری کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصری کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ وہ نبی آخرت العظمیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں ہیں۔ اس نے شکرانے کے طور پر فلاں 1000 دینار غریبوں میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا ہچک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے اور اس اثناء میں بصری کے سخت قحط نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنے بہنوں سے بچھڑ گئے۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہے تھے کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنے تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزہ رکھتی۔
اتفاق ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگا اور کسی کی گراگ ورزی کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا۔ رات کے اس پہر کون اس طرح گراں ورزی کر رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بزدود میں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روک رہا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی خنیس کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کے مالک خوف خدا سے لرزت ہو گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی خنیس سے اپنی خدمت کروانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اس گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دے جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کرتی ہیں۔ ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت و نصر فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ابتدائی میں تو حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دی۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جایا کرتی تھی۔ کسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح دھمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر ماہری خیال مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ خلو خیر سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھ مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوئے ان کی دانش میں برابر تھے۔ نوجوان کو گھر کا کھلا دروازہ دکھا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو بڑی مشکل سے پایا تھا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ باہر حال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا، البتہ چھت سے ایسی پر زور زور سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی زہر لب حجر کا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے چھت کے اوپر چڑھ پڑا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔
پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محل راز و ناز ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سختہ طور ہو گیا۔ اس اثناء میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلودگی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لہراتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اس راستے سے لوٹ جا۔ وہ نوجوان ان طرف آنکھوں سے التجا کرتے ہوئے کہا، نیک خاتون، میری گواہی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ غافل ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے حقیقتاً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صادق دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی ظاہر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا۔ نہ معلوم کب تک رو رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔